وہ دھوپوں میں تپتی زمینوں پہ سجدے، سفر میں وہ گھوڑوں کی زینوں پہ سجدے، چٹانوں کی اونچی جبینوں پہ سجدے، وہ صحرا بیاباں کے سینوں پہ سجدے۔ السلام علیکم، میں ضمیر احمد انصاری اور آپ دیکھ رہے ہیں زیڈ نیوز۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے اپنے چینل زیڈ نیوز کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی کریں اور ساتھ میں دیے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں، جس سے ہماری آنے والی سبھی ویڈیو کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے سوال کیا تھا عقیقے کے تعلق سے، تو پہلے کسی بھائی کو میں نے جواب دیا تھا، وہ میں نے آپ کو بھیجا ہے۔ اس میں جواب ہے، عقیقہ بکری کے علاوہ جو ہے وہ اونٹ گائیں وغیرہ سے جائز ہے، اور اس کے جواز پر دلائل بھی اس میں نے لکھ دیے ہیں۔ حصوں کے تعلق سے جو آپ نے پوچھا ہے، تو مولانا عبدالجلیل سامرودی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم اور محدث ہندوستان کے گزرے ہیں، انہوں نے اس تعلق سے بالکل واضح فتویٰ دیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ عقیقہ بکری کے علاوہ اونٹ گائیں وغیرہ سے جواز پر حدیث طبرانی و ابو شیخ وغیرہ کی موجود ہے۔ حضرت انس اور حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اونٹ کا عقیقہ کیا۔ کامل کی شرط لگانا یہ صحیح نہیں ہے۔ اگر کامل شرط ہوتی تو 2 اونٹ کرتے، یعنی ایک ہی اونٹ انہوں نے عقیقے میں کاٹا اپنے بیٹے کی طرف سے، حضرت انس بن مالک وغیرہ نے، تو اس پر وہ لکھ رہے ہیں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بس جو ہے اس میں حصے نہیں ہوں گے، بلکہ بس ایک اونٹ جو ہے ایک حصے کی طرف سے ایک ہی اونٹ کیا جائے گا، بلکہ اس الگ الگ حصے نہیں کیے جائیں گے، تو اس کا وہ رد کرتے ہوئے مولانا عبدالجلیل سامرودی لکھتے ہیں کہ کامل کی شرط لگانا صحیح نہیں ہے۔ اگر کامل شرط ہوتی تو 2 اونٹ کرتے، لڑکے کی طرف سے 2 بکرے ہیں تو اس حساب سے 2 اونٹ کرتے۔ لکھتے ہیں مگر 2 حصے 2 بکری کے قائم مقام قرار دیتے ہوئے زائد تبرعاً کر دیا۔ اگر 2 بکری کے قائم مقام حصے نہ ہوتے تو 2 اونٹ کی ضرورت ہوتی۔ ابو بکرہ اور حضرت انس کا اونٹ سے عقیقہ کرنا تحفہ ابن قیم میں موجود ہے۔ پھر لکھتے ہیں وذکر الرافعی بحثا انہا تتعدی بالسبع کما فی الاضحیہ۔ امام رافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ ایک بڑے جانور کا عقیقہ 7 کو کفایت کر جاتا ہے، جیسا کہ فتح الباری جلد نمبر 9 باب 2 صفحہ نمبر 734 میں موجود ہے۔ علامہ ابن قیم نے تحفے میں لکھا ہے، حضرت ابو بکر اور حضرت انس وغیرہ کا عمل صریح دلیل ہے کہ کامل شرط نہیں ہے۔ اگر ایک حصے کے لیے کامل شرط ہوتا تو 2 اونٹ کرتے، مگر انہوں نے 2 حصے 2 بکری کے برابر گردانے اور بقیہ تبرع کر دیا۔ یعق عنہ من الابل والبقر والغنم، یہ بھی واضح دلیل ہے اس کی۔ تو بہرحال مولانا عبدالجلیل سامرودی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس چیز کو سمجھا دیا اچھی طرح سے کہ جمہور علماء نے جس روایت سے دلیل لی ہے، اسی روایت سے یہ واضح ہو رہا ہے کہ انہوں نے ایک اونٹ کاٹا تو ایک اونٹ انہوں نے باقاعدہ اس کے حصے گردانے، جبھی انہوں نے ایک اونٹ کاٹا، ورنہ وہ 2 اونٹ کاٹتے اگر ایک کامل ایک حصے کے برابر مانا جاتا تو۔ یہی دلیل ہے ان کے خلاف جو کہتے ہیں کہ بھئی اس کے حصے نہیں کیے جائیں گے۔ اللہ عالم بالصواب۔ ایک بار پھر میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ آپ اپنے اس یوٹیوب چینل زیڈ نیوز کو سبسکرائب کریں، لائک اینڈ شیئر کریں۔ شکریہ۔